السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نادر علی سید ہے اور میں کراچی میں نیورولوجسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ آج مجھے کہا گیا تھا کہ پارکنسنز ڈیزیز کے بارے میں تھوڑی بات کی جائے، خاص طور پہ جو امپیکٹ ہوا ہے پارکنسنز کا ہماری سوسائٹی میں۔ پارکنسنز ڈیزیز ایک بہت عام بیماری ہے، یہ دماغ کی بیماری ہے اور تقریباً 60 سے اوپر 1% لوگوں کو اس پہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو 60 سے اوپر 100 لوگ ہیں ان میں سے ایک کو یہ بیماری ہوگی۔ تو ہر گلی ہر محلے میں کوئی نہ کوئی پیشنٹ یا کسی کی فیملی میں کوئی پیشنٹ ہوتا ہے پارکنسنز ڈیزیز کے ساتھ۔ اب پارکنسنز ڈیزیز ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک نیورو ڈی جنریٹو بیماری ہے۔ اس کے اندر دماغ کے کچھ خلیے فوت ہونے لگتے ہیں اور اس نیورونل ڈیتھ کی وجہ سے اس کی علامات سامنے آتی ہیں۔ یہ بہت ہی آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یہ 20 25 30 40 سال میں یہ پروسیس چلتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ ایک دم سے شروع ہوتی ہے، یہ بہت ہی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے۔ اس کی عام علامات جو ہیں وہ موومنٹ سے تعلق رکھتی ہیں، حرکت سے۔ تو عام علامات اس کی مثلاً راشا ہے، کسی کو ہلکا سا راشا کبھی کبھی فیل ہونے لگتا ہے، یا جسم میں ذرا اسٹفنس یا سختی جس کو ریجڈیٹی کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، یا توازن کے اندر تھوڑا سا امبیلنس۔ اور ایک اور خاص چیز جو اس کی سب سے عام سمٹم ہے اس کو بریڈیکینیزیا کہتے ہیں، یعنی کہ موومنٹس کم ہو جاتی ہیں، منہ پہ چہرے پہ ایکسپریشن کم ہو جاتا ہے، جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ اتنے سوئنگ نہیں ہوتے، سلو ہو جاتے ہیں، کھانا کھانے میں دیر لگتی ہے، بٹن بند کرنے میں دیر لگتی ہے۔ تو یہ اس کے سب سے آبویس سمٹمز ہیں اور یہ سمٹمز آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ حرکت یا موومنٹ ریلیٹڈ سمٹمز کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سمٹمز ہیں، مثلاً اس کے کئی نفسیاتی سمٹمز ہیں۔ نفسیاتی سمٹمز کے اندر انگزائٹی اور ڈپریشن بہت کامن ہے۔ تو پیشنٹس کو اکثر، کیونکہ اس میں بیماری میں دراصل کچھ سیلز جو جن کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ڈوپامین بناتے ہیں، تو ڈوپامین کی کمی ہوتی ہے۔ اور ڈوپامین کے علاوہ سیروٹونن کی بھی کمی ہوتی ہے، نور ایپینیفرین کی بھی کمی ہوتی ہے، ایسیٹائل کولین کی بھی کمی ہوتی ہے۔ تو اس سے جو سامنے نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ پیشنٹس کو انگزائٹی ہونے لگتی ہے جو کہ قابل علاج ہے، کچھ لوگوں کو ڈپریشن یا مایوسی سی فیل ہونے لگتی ہے، اس لیے نہیں کیونکہ ان کو بیماری ہے، اس لیے کیونکہ ان کے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی ہے اور اس سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور یہ تمام سمٹمز جو ہیں قابل علاج ہیں۔ اس کے جو موومنٹ کے سمٹمز ہیں جیسے راشا، یہ بھی دوائیوں سے کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ دوائیوں کے اندر ڈوپامین ایگنسٹس ہوتے ہیں، اینٹی کولینرجکس ہوتے ہیں، COMT انہیبیٹرز ہوتے ہیں، یہ ساری دوائیاں نیورولوجسٹ دے سکتا ہے جس سے بہت ہی ڈرامیٹک فرق پڑ سکتا ہے پیشنٹ کی زندگی میں۔ اور سمٹم اس کا جو خاص ہوتا ہے وہ میموری پہ، مگر یہ میموری کا سمٹم 10 15 20 سال بعد ہوتا ہے، شروع میں میموری کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ تو پیشنٹ کو جو امپیکٹ پڑتا ہے شروع میں اتنا خود کوئی کسی طریقے سے معذوری نہیں ہوتی، مگر لوگ کیونکہ اس کا ہاتھ میں راشا ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معذور ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی آواز کبھی دھیمی ہو جاتی ہے تو سمجھتے ہیں وہ بات نہیں کر سکتا، تو سوچ نہیں سکتا۔ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، ان کا دماغ بالکل چاقو چاوبند ہوتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو صحیح طرح ایکسپریس نہیں کر سکتے، رائٹنگ میں فرق آتا ہے۔ مگر پیشنٹس جن کو پارکنسنز ڈیزیز ہے، میجورٹی آف دیم فل جاب فل لائف انجوائے کر سکتے ہیں، علاج کے ساتھ اور بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر دوائیوں کے علاوہ ہیلدی لائف سٹائل بھی بہت ضروری ہے، مثلا ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، وقت پہ کھانا، ہیلدی ڈائٹ کھانا، اور روز کم سے کم آدھا گھنٹہ واک کرنا یا بائیسیکل کے اوپر، وہ بھی کافی مفید ہوتی ہے پارکنسنز کے اندر۔ تو اگر آپ ہیلدی لائف سٹائل کرتے ہیں، روز ایکسرسائز کرتے ہیں، اسی سے دوائیوں کے علاوہ بیماری کم ہو سکتی ہے، اور یہ بہت ضروری حصہ ہوتا ہے پارکنسنز ڈیزیز کے علاج کا۔ پارکنسنز ڈیزیز کے اندر ایک تو پیشنٹ افیکٹ ہوتا ہے، مگر اس کی فیملی پہ بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو اکثر مریض کے اوپر تمام دھیان دیا جاتا ہے، مگر جو اس کا جو ہسبینڈ ہے یا وائف ہے یا بچے ہیں جو اس کا کیئر گیورز ہیں، ان کے اوپر بھی کافی امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فیملی کے اندر بیمار ہو رہا ہے۔ یہ صرف پارکنسنز نہیں، تمام بیماریوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور کیئر گیور فٹیگ اور کیئر گیور سٹریس ایک خاص اینٹیٹی ہوتی ہے جس پہ دھیان دینا چاہیے، اور ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی ایفرٹس
ڈاکٹروں کے پاس جانا, مریض کو انکریج کرنا, اس کا علاج کرنا. اب آج کل کرونا کا زمانہ ہے, اب اس کے اندر اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور علاج کریں, تو اس سے بھی بہت سارے پیشنٹس ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے اور ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے. پارکنسنس ڈیزیز بھی دوسری بیماریاں بھی دنیا بھر میں اسپتالوں میں مثلاً ہارٹ اٹیک کے مریض نہیں آ رہے, اسٹروک کے مریض نہیں آ رہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ہو نہیں رہا, وہ ڈاکٹروں تک, اسپتالوں تک پہنچ نہیں رہے, ان کے ساتھ موٹیلٹی بھی ہو رہی ہے اور بھی بہت پرابلمز ہو رہی ہیں. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, ہم خود ابھی سیکھ رہے ہیں. اب اس کے اندر آن لائن میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, کچھ سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر پیشنٹ خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اور پارکنسنس ڈیزیز ایک ایسی بیماری ہے, خود سے اگر آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, بیماری کو کس طرح سمجھنا ہے, کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, ٹائم پہ دوائیاں لینی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, تو مریض اور ان کی فیملی خود بہت کچھ کر سکتی ہیں. اور بہت کچھ جو ٹیکنیکل انپٹ ڈاکٹر کی چاہیے, ڈاکٹر کا بھی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ مریض جو ہے اس کو پتہ ہے کیا کیا چیزیں بات کرنی ہے. مثلاً پارکنسنس کے اندر بہت سارے نان موٹر سمٹمز ہوتے ہیں. نان موٹر سمٹمز مطلب جیسے درد, ٹانگ میں درد, گردن میں درد, مثلاً پسینہ زیادہ آنا یا سانس پھول جانا, پارکنسنس کے اندر ہوتا ہے. اگر فیملی کو یہ ساری بات پتہ ہو تو انہیں پتہ چلے گا کہ دوائیاں ایڈجسٹ کرنے سے ٹھیک ہوگا, نہ کہ چلو کوئی ہارٹ کا اٹیک تو نہیں ہو رہا تو فوراً ایمرجنسی لے کے جا رہے ہیں. جبکہ یہ سانس پھولنا پارکنسنس کا ایک حصہ ہوتا ہے. دوسرے نان موٹر سمٹمز جو پارکنسنس کے اندر عام ہے کہ ہاتھ پاؤں سن ہونا, گھبراہٹ, اس طرح کی کئی سمٹمز ہوتے ہیں. قبض ایک بہت کامن اور بہت تکلیف دہ مسئلہ ہے پارکنسنس کا, جو کہ بہت سارے گھریلو علاج سے, فائبر, پپیتا, انجیر, کھجور, اسپغول, ان چیزوں سے کافی حد تک فائدہ آ سکتا ہے اس کے اندر. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. اب ساری چیزیں تو چند منٹ کے ٹاک میں نہیں بتا سکتا, مگر میں سارے پیشنٹس اور ان کے فیملی والوں کو انکریج کروں گا کہ انٹرنیٹ پہ جائیں, خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, بیماری کو سمجھیں, تاکہ وہ پارٹنر کر سکیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اس بیماری کے علاج میں. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا, پارکنسنس قابل علاج ہے, اور یہ واحد نیورو ڈیجنریٹو بیماری ہے جس کے اندر مریض علاج سے بہت زیادہ حد تک مستفید ہو سکتا ہے. شکریہ.